آج پھر ایک بار سی کے نیوز اپنے رہنمائیوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آپ کا میزبان محمد افضال شمسی، کیمرہ مین محمد منان شمسی کے ساتھ اپنی محبتیں بکھیرنے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پریس کلب کوئٹہ کے زیر تمام سی کے نیوز چل رہا ہے، جس کی سرپرستی پریس کلب کوئٹہ کے صدر جناب راجہ عمران ضمیر صاحب کر رہے ہیں۔ جنرل سیکرٹری اصغر حسین کیانی صاحب، آڈٹ آفیسر حاجی عبدالرشید صاحب۔ ہمارا مقصد ماٹو یہی ہے کہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے، محبتیں پھیلائی جائیں اور اپنے علاقے کو پریورٹی دی جائے اور کامیابی و کامرانیوں کی طرف گامزن رہیں۔ آج میرے ساتھ انتہائی بڑی شخصیت تشریف لائی، انٹرنیشنل صحافی، انتہائی خوبصورت شخصیت رابعہ جنجوعہ صاحبہ۔ آپ اکثر و بیشتر فیس بک پہ، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا سچ کا سامنا۔ آج وہی اینکر میرے سامنے ہیں۔ بڑی خواہش تھی بڑے عرصے سے کہ رابعہ جنجوعہ صاحبہ سے ملیں گے۔ آج اللہ نے وہ خواہش پوری کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب کرے۔ جو مقصد ہے ان کا، اس میں جس طرح یہ تب و دو کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ان کے ساتھ کوئٹہ کی معروف شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، صدر انجمن فدایان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرپرست اعلیٰ کمیونٹی ویلفیئر سوسائٹی، سیاسی اور سماجی شخصیت، صدر مسلم لیگ نون کوئٹہ، جناب محترم ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب، آپ تشریف لائے۔ آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ دو شخصیات آج میرے پاس تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ میں میڈم یہ بتاتا چلوں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، انتہائی خوبصورت شخصیت، انتہائی ہمدرد شخصیت اور انتہائی مخلص، غریب پرور۔ اللہ نے ان کے اندر انسانیت دی ہوئی ہے، انسانیت رکھی ہوئی ہے۔ کئی بار میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ اتنا مصروفیت کے باوجود کیسے اتنے لوگوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ ہر جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کی محبت دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے شمس صاحب یہ بڑا اوکھا کام ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کوئی شخص ناراض نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب بڑے دل والے ہیں اور بڑے ہیں یہ، اور حقیقت میں ایسی شخصیات بہت کم ہیں کہ جو محبتیں پھیلائے اور محبتوں کو فروغ دے۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آج میرے سامنے ایک اور مسیحا کھڑا ہے، بیٹھا ہے میرے پاس، ماشاءاللہ رابعہ جنجوعہ صاحبہ۔ ان کے بارے میں نے بہت کچھ سنا ماشاءاللہ، لیکن جب ملاقات ہوئی تو مجھے بہت زیادہ ان میں ماشاءاللہ خوبیاں اور ماشاءاللہ ان میں محبتیں نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ میڈم آپ سے بھی کچھ سوال کریں گے تو وہ آپ نے جواب دینے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت ساری عزت دی ہے، بہت ساری فضل ہے آپ پہ، تو یہ ساری چیزیں آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، کلینک بھی ہے، مسیحا بھی ہیں آپ لوگوں کے الحمدللہ، تو آپ کوئی ایسی بات سنائیں جس سے آپ کا دل باغ ہوتا ہو، جس چیز سے، جس کام سے آپ کا دل راضی ہوتا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ نام ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں افضال شمسی صاحب کا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے نسل انسان کو یہاں پر آنے کا موقع دیا، اور میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں میڈم رابعہ جنجوعہ کا کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی جرنلسٹ ہیں، غم گسار ہیں، انسانیت کی خدمت کرنے والی ہیں اور انسانیت کے حقوق کی پاسداری کرنے والی ہیں۔ آپ نے جس مشکل کٹھن مراحل سے گزر کر یہ مقام حاصل کیا ہے، یہ لگتا ہے کہ مہینوں کی نہیں، سالوں کی جدوجہد ہے۔ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ہماری جو سفیر ہیں پاکستان کی دنیا میں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اور عزتوں سے نوازے، اور یہ ہمارے لیے اسی طرح بحث عزت اور بحث مثال رہیں کہ اگر ہمارے پاکستانی لوگ اپنے روزگار کے لیے تو جاتے ہی ہیں، لیکن جب انسان جہاں بھی جائے روزگار کے لیے، وہاں اگر اپنی اسپرٹ کو، اپنے جذبے کو صادق رکھے اور اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دے اور پاکستان کے لیے سوچے اور کشمیر کے لیے سوچے، تو یہ پھر انسانیت کی معراج ہو جاتی ہے۔ میں میڈم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آپ نے روزگار کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک میں بے شمار ممالک میں یقیناً آپ نے سفر کیا ہوگا، اور جہاں بھی گئے ہوں گی، اور جس طرح آپ کا مزاج ہے کہ آپ جہاں بھی گئے ہوں گی اپنی داستان رقم کی ہوگی. میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو ہمیشہ صادق رکھے، اور آپ جس طرح ایک سفیر کی حیثیت سے بیرون ممالک میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں، اور جس طرح میڈیا میں آپ نے اپنے پیجز بنائے یوٹیوب پہ، سچ کا سامنا اور دیگر اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کی منظر عام پر آئیں، اور آپ نے بڑا عروج اور بڑی عزت حاصل کی اس شعبے میں. تو یقیناً میڈیا کا سخت ترین اور مشکل ترین شعبہ ہے، اور اس میں آ کے اپنے لیے کام کرنا، دوسروں کے لیے کام کرنا، جہاں بڑے عزت بھی ملتی ہے وہاں بڑی تنقید بھی ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے آج تک آپ کے لیے کبھی تنقید کہیں سے نہیں سنی. تو ہر جگہ آپ کو عزت سے نوازا جاتا ہے اور عزت سے ہی نام لیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی صحت بھی بڑی متاثر رہی ہے، اور اب کینسر جیسے موذی مرض سے بھی آپ نے فائٹ کی ہے، لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بھی آپ کو کامیابی عطا کی. اور جب انسان جب خود بیمار ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ صحت کیا چیز ہے. جب خود پریشان ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ پریشانی کیا چیز ہے، اور پھر اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ بہت پائیدار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس مرحلے سے گزر چکا ہوتا ہے. تو جس طرح آپ ایک مشکل کٹھن مرحلے سے ایک انتہائی مضی مرض کے، جو کینسر جیسے مرض کے ساتھ جب آپ نے فائٹ کیا ہوگا، آپ نے لڑائی کی ہوگی، آپ نے جدوجہد کی ہوگی، اور وہاں سے آپ نے جب سروائیو کیا ہوگا، تو یقیناً آپ نے سوچا ہوگا کہ مجھ جیسے لاکھوں لوگ ہوں گے جو اس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں، جو اس طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں. تو آپ کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہوگا، کیونکہ جب آپ بیمار ہوئی ہوں گی تو یقیناً دوست احباب نے، آپ کے چاہنے والوں نے آپ سے محبت کا اظہار کیا ہوگا. تو آپ کو اچھا لگا ہوگا کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، جب اس کے پاس کوئی دو لفظ بھی کہہ دیتا ہے تو وہ کتنے یاد رہتے ہیں اور کتنا حوصلہ ملتا ہے. تو یقیناً آپ نے اس سے بڑا کچھ سیکھا ہوگا اس بیماری سے، اور اسی کو آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوگا. آج تک جہاں بھی جاتی ہیں اپنا احساس اور زندگی آپ ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جس انسان کی تکمیل جو ہے احساس کے بغیر ممکن ہی نہیں. انسان ادھورا ہے جس کے اندر احساس نہیں، جذبات نہیں، محبت نہیں، ہمدردی نہیں، اور دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ نہیں. تو وہ انسان ادھورا ہوتا ہے. آپ ایک انسانیت کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہیں. رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ سفر آپ کو اسی طرح جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور تا دیر سایہ آپ کا ہم سب پر قائم و دائم رکھے. تو مسیح صاحب آپ نے کویشچن کیا کہ یہ ظاہر ہے میرا میڈیکل کا شعبہ ہے، وہ بھی میرا بہت مصروف ترین شعبہ ہے کہ کشمیر راولپنڈی کے درمیان الحمدللہ میرا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اور اس میں ہزاروں لوگ روزانہ الحمدللہ شفا بھی پاتے ہیں، اور ان کی دکھی انسانیت کی خدمت بھی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی اللہ پاک نے مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان کیا ہے. اسپورٹس میں بھی بہت ساری کمیٹیوں کا میں پریزیڈنٹ ہوں. یہاں کے جو لاجپال کلب ہے اس کا بھی میں پریزیڈنٹ ہوں، اور اس طرح میں مختلف کالجز کا بورڈ آف گورنر کا اور دیگر بھی میرے پاس کافی ساری ممبرشپ ہیں. اور میں جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کا بھی انجمن فدائین رسول کا تحصیل کا پریزیڈنٹ ہوں، اور میں زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہا ہوں. مختلف قسم کے مجھے اللہ پاک نے کمیونٹی فیڈ کا چیئرمین بھی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں عہدے کوئی چیز نہیں ہوتی. جو آپ نے بات پوچھی کہ کس طرح کر لیتے ہیں، ان میں ایک ہی چیز پنہا ہے، جذبہ خدمت انسانیت. وہ چاہے آپ سیاست میں ہوں، چاہے آپ میڈیکل میں ہوں، چاہے آپ سپورٹس کے گراؤنڈ میں کھڑے ہوں، چاہے آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی کے ساتھ بھی. تو یہ جذبہ اگر آپ کے اندر موجود ہے تو آپ کوئی بھی کام دنیا کا بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. مشکل نہیں ہوتی. مشکل تبھی ہوتی ہے جب آپ اپنا وقت جو ہے سکون کا وہ نہیں دے سکتے. میڈم رابعہ جانتی ہوں کہ جب انسان کو دوسروں کے لیے لڑنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت اپنا بہت کچھ کھونا پڑتا ہے. مجھے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب آپ نے بات کی ہے. حقیقت میں درد کوئی نہیں ہوتا، حقیقت ہے انسانیت کا درد ختم ہو گیا. تو یہ درد اگر دل میں ہو تو پھر انسان کی جو وقت جو
सोने का होता है ना, आराम का, वही अपने लिए नहीं वो अपने सोचता। लिए वो वक्त दूसरों पे लगता है। इंसान कहता है यार 2-4 घंटे सोने के बजाय मैं ये काम कर लूँ, इसमें इंसानी किसी खुश को किसी लिए कुछ कर लूँ, तो मैं सर वो जज्बा ऐसा होता है कि आपको आराम में वो मुखल नहीं होता, और उस जज्बे से वो इंसान अपने बहुत सारे काम कर लेता है। मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझ जैसे नाचीज़ान को इतना बड़ा जज्बा तो नहीं कह सकता जैसे मैडम राबिया के साहिबा का है, लेकिन कुछ हद तक मैं अपने हिस्से की ईंट लगाने वाली बात है कि हम दुनिया में आएँ तो अपने हिस्से की ईंट लगाते हुए चले जाएँ। रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र है कि हर शोबे ज़िंदगी में अल्लाह तबारक तआला ने मुझे इज़्ज़त भी दी और मुझे खिदमत का मौका दिया। मैं रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक मेरी ये टूटी फूटी खिदमत जो है अल्लाह पाक अपनी बारगाह इज़्ज़त में कबूल व मंजूर फरमाए, और हमें ऐसे ऐसे राबिया जुंजुआ जैसे नसीब इंसानों के साथ जो बैठने का मुझे मौका मिला है, उनकी रफ़ाकत मुझे मिली है, मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त और वैसे फ़ख्र है कि ऐसे इंसानों के साथ मुझे बैठने का मौका मिला। और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने स्पेशल मुझे इनके साथ यहाँ बिठाया, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप मेरे दिल में हैं, मेरी जहन में, मेरे दिल में, मेरे वजूद का एक हिस्सा हैं आप। मैडम ये इतने खूबसूरत इंसान हैं, इतने खूबसूरत इंसान है कि खुदा की इज़्ज़त की कसम कि मैं बयान नहीं कर सकता। इन्होंने मोहब्बतें दी हैं, हमने इन्हें वक्ती मोहब्बत दी है, लेकिन इन्हें सारी ज़िंदगी के लिए हमें मोहब्बत दी है। और तल्लक मोहब्बत निस्बत ऐसी हो गई है कि डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला इन्हें इज़्ज़तें दे, सलामती दे, आफ़ियत दे। कई बार इनकी ज़ियारत के लिए मैं जाता हूँ, क्लिनिक में तो मुलाकात मेरी नहीं होती, सिर्फ बाहर से देख के आ जाता हूँ मैं कि ये कहते हैं यार बैठो शम्सी। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप मसरूफ़ हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं वो मुदाखलत करने वाली बात है। ना जाने मेरी बैठने की वजह से कितने मरीज़ महरूम हो जाएं आपकी मोहब्बतों से, आपकी दुआई से, आपकी जो आपने अल्लाह ने आपको शिफा दी हुई है। तो बहुत बड़ी शख्सियत, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे से। डॉक्टर साहब बातें आपसे और भी होंगी। अब मैं राबिया जुंजुआ साहिबा की तरफ चलते हैं। राबिया साहिबा, ये आपको कैसे ख्याल आया कि अब होगा सच का सामना, ये चैनल बनाने का? आपने क्या देखा इस माशरे में, क्या क्या देखा है, किस तरह की आपने जो मामला देखे जिसकी वजह से आपको ये ख्याल आया कि अब होगा सच का सामना, और क्या सोच के ये आपने नाम रखा इसका? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शमसी भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। यकीन जाने कल जब मैंने प्रेस क्लब के अंदर आपको देखा तो मुझे जब आपने बात की कि मैं नईम भाई जो हैं उनके बारे में जब मैं सुना तो आपने कहा कि मैं उनकी फैमिली का हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है। और मैं बहुत खुश हुई कि आपने स्पेशल में, अब मैं वापस चली गई थी, अब मैं इस्लामाबाद से स्पेशल आई हूँ। इसका मकसद ये नहीं कि मैंने आप पे एहसान किया है, इसका मकसद ये है कि आपने इतनी चाहत और मोहब्बत जो दी थी ना, उसको मैं ठुकरा नहीं सकती थी। जब आपने कहा था कि मैंने इतने बजे प्रोग्राम रखना है और आपने आना है, तो उसको देख के मैं आई हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे ही लोग एहसास वाले, प्यार वाले, मोहब्बत चाहत वाले, इस कोहटा की शान है। अगर आप नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है ये हमारा कोहटा कुछ भी नहीं है, आपकी वजह से ही तो ये सब कुछ है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरे नंबर पे हमारे बहुत ही काबिल एहतराम हमारे डॉक्टर साहब आपको मैं बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ। पता है किस वजह से देखती हूँ? आपके अंदर एहसास बहुत है, बहुत ज़्यादा इंसानियत आपके अंदर मैंने देखी है। आपने ये कभी भी नहीं कहा कि मैं नून लीग का हूँ, मैं कोई नून लीग मैं किसी सियासतदान से ताल्लुक़ है मेरा, या मेरी कोई इस तरह की कोई, यानी आपके एक अंदर प्राउडली होती है ना बंदे की कि मैं एक सियासतदान हूँ। आपने वो चीज़ यहाँ कोहटा को नहीं दी। हकीकत में मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जो मैं आपके लिए अदा कर सकूँ। मैं इंटरनेशनल सतह पे भी जब आपको कभी मैं देखती हूँ तो मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि ये मेरी कोहटा की एक शख्सियत और एक आम शख्सियत और शान है इस कोहटा की, जिन्होंने अपना कभी ये नहीं देखा मैं डॉक्टर हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं देखा मेरा क्लिनिक है, उन्होंने ये नहीं देखा मैं सियासतदान हूँ। उन्होंने सिर्फ जो दी है चीज़ वो है इंसानियत। आप ज़्यादा इस पे वर्क जो करते हैं, मैं आज सलाम पेश करती हूँ आपको, ये इस इंसानियत पे सलाम पेश करती हूँ आपके। डॉक्टर साहब पहली मेरी बात हुई है कि आपने जो बात की है ना, मैंने खुद ये जो शोबे जिसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट बन गया, क्या बन गया, मुझे खुद इस पे कोई वो नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो अभी मैं सवाल की तरफ भी आऊँगी, ये चीज़ जो छोटी सी लेके चल रही हूँ, आप इसके अंदर बहुत कुछ है। ये
اب مجھے یہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی لوگ دیکھیں گے، میرے یورپ میں سارے مجھے جانتے بھی ہیں، خاص طور پہ جرمنی میں مجھے لوگ دیکھیں گے. انہوں نے مجھے سیاستدانوں نے بھی مجھے کہا، جہاں وہاں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، نام بھی یہاں میں لوں گی. ہمارے جاوید قادری صاحب پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے ادھر جرمنی میں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو ہم لانا چاہتے ہیں ادھر، تو آپ ادھر آئیں. میں نے کہا میں سچ بولتی ہوں، سچ بولنے والا سیاست نہیں کر سکتا. ایک نمبر 2، جب کشمیر پہ میں اٹھی، کشمیر پہ میں کب سے کام کر رہی ہوں، بارڈر تک گئی ہوں، ابھی بھی جاتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ساتھ لے کے چل پڑتی ہوں، بس جہاں بھی جانا ہوتا ہے خود ہی تو لوگوں کو دکھاتی ہوں. تو میں نے ان کو کہا ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو پورے یورپ کا پریزیڈنٹ بنائیں گے. تو میں نے کہا مجھے یورپ کا پریزیڈنٹ نہیں بننا، کشمیر کا. میں نے کہا اگر میں یہ بن گئی شاید میرے اندر غرور آ جائے، تو مجھے حقیر ہی رہنے دیں. میں بے لوث چلوں گی جب بھی آپ پکاریں گے. میرے لیے یہ ایوارڈ بہت بڑا ہے جو مجھے لوگوں نے بریو لیڈی کا سوشل میڈیا پہ دیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ رابعہ جنجوعہ کو ایوارڈ ملے، اور مجھے وہ ایوارڈ ملا. مجھے وہ رب نے دیا، بندے نے نہیں دیا. میں کسی ایم پی اے ایم این اے کی بیٹی نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب میری ایک پہلی جو میری یہاں ہوئی تھی، پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، مصروف بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں یہ پریس کلب میں میرا سب سے پہلا انٹرویو چلا تھا، تو انہوں نے میری حالات زندگی کے بارے میں میرا پورا انہوں نے انٹرویو لیا، اور انہوں نے سب کچھ پوچھا، کیسے اسٹرگل کی، کیا کیا. میری زندگی ایک یتیمی میں پلی بڑی ہوں، میری زندگی اس طرح سے گزری ہے. اب جب درد کسی کو ہوتا ہے نا تو تکلیف مجھے ہوتی ہے. خود کو درد ہوتا ہے، وہی درد کو سمجھتا ہے. میں نہیں سہ سکتی. میں بچپن میں تھی، چھوٹی سی تھی، کسی جنازے کو دیکھتی تھی رونا شروع کر دیتی تھی. کوئی رو رہا ہوتا تھا تو میں بھی رونا شروع کر دیتی تھی. مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کیوں رو رہا ہے، لیکن رونا شروع کر دیتی تھی. یہ میں سروڑ سے میرا تعلق ہے، کہوٹا سے ادھر آئی ہوں، ادھر پیدا ہوئی، ادھر میں پڑھایا اسکولوں میں درس. سر سکندر کے زمانے میں، اس وقت جب سر سکندر اللہ جنت نصیب کرے، اس وقت جب وہ دنیا سے گئے تھے، میں اس وقت ارم اسکول میں پڑھا رہی تھی. تو مجھے کہوٹا جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کہوٹا سے یہ جو باتیں کر رہی ہوں یہ میں ویسے اپنے اس کے لیے ویور کے لیے یا کوئی میں اپنی خوبی بیان کر رہی ہوں، کہ نہیں، میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. میں زیادہ تر اس طبقے کے ساتھ تعلق ہے میرا جو مجھ سے نیچے ہے، میں اوپر والے کے ساتھ نہیں رکھتی. تو یہ چیزیں جب زندگی میں آپ کی طرح جب انسانیت کو ترجیح دو نا، تب پتہ چلتا ہے کہ انسانیت ہوتی کیا ہے. تو یہاں ایک وہ میں 3-4 شعر پڑھتی ہوں، تو وہاں آپ کی زندگی پہ، یہاں کہوٹا کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے شعر، کہ ایسا رہا کرو کریں لوگ ملنے کی آرزو، ایسا چلن چلو زمانہ مثال دے. یہ آپ کی شخصیت کے لیے ہے کہ آپ کہوٹا کے لیے انسانیت، دکھی انسانیت کے لیے آپ کام کرتے ہیں. میں ان کا کام دیکھتی ہوں، یہ خالی کوئی منہ پہ تعارف، میں ان کا تعریف نہیں کر رہی ہوں کہ یہ تعریف کے قابل ہے، حقیقت میں اپنی بات ہے. تو آپ کے تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو آپ نے میرے لیے اتنے اچھے الفاظ آپ نے نکالے اور لوگوں کو آپ نے لوگوں تک پہنچائے، کہ آپ جیسی شخصیت سے یہ مجھے آج ایوارڈ ملا ہے جو آپ نے الفاظ کیے ہیں. آپ ڈیزرو کرتے ہیں، بلکہ آپ، ہم نے کچھ نہیں کہا، آپ بہت زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں. یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ ہم آپ کو انٹروڈیوس کر سکیں یا ہم کچھ کہہ سکیں آپ کی شخصیت متعلق. آپ کی ہمارے الفاظ ناکافی ہیں. آپ کی محبتیں، آپ کا احساسات، آپ کے جذبات اور آپ کی زندگی کا وہ روشن پہلو جو ہے وہ بہت بڑا ہے، جو بہت شکریہ، پہلو چھپا ہوا ہے. بہت شکریہ. اب دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا کہ اب ہوگا سچ کا سامنا آپ نے کیوں بنایا، اب ہوگا سچ کا سامنا کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ جو ہے وہ مجھے سچ بولنے نہیں دے رہے تھے. میں جرمنی میں، وہاں میں نے بہت عزت کمائی ہے. میرا ایک منی پاکستان، فرینک فورٹ کا شہر ہمارا منی پاکستان ہے. سیدھی آج ایک اور بات کروں گی، شاید میرے کہوٹا والوں کو بھی یہ بھی تھوڑا سا فخر ہوگا. نہ کسی سے دل لگایا، نہ کسی کو دل لگانے دیتی ہوں، نہ کسی سے آئی لو یو بولتی ہوں، نہ کسی کو بولنے دیتی ہوں. زندگی اپنی جی ہے ایک مقصد کے لیے، اپنے رب کے لیے جیتی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی. اور کفن اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے باندھ کے کہ کشمیر کے ایشو پہ مر بھی گئی تو وہاں شہید ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ زندگی کا مقصد ہے. اسی وجہ سے یہ میرا بیٹا بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی پتہ ہے میری دوست 30 سال سے اس کی دوستی ہے اس کی امی سے. تو یہ پسند بھی مجھے بچے اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ میں مردوں کی طرح میں بیٹھتی ہوں اور مردوں کی طرح کام کرتی ہوں. اپنے لیے نہیں جیتی بلکہ دوسروں کے لیے، اور دوسروں کے لیے ایک مشرے راہ بننا چاہتی ہوں کہ ان کو پتہ چلے، موٹیویشن ملے کہ میں بھی ایک عورت ہوں. ان کو بھی آج کہوٹا میں اگر ہے، مجھے ایک 3 بچیوں نے کہا، کال کی مجھے میسنجر پہ کہ رابعہ آپی آپ سچ بولتی ہیں، اپنی طرح ہمیں بھی کریں. ہمیں لڑکے تنگ کرتے ہیں یہاں گلیوں میں. 3 بچیاں ان کی یتیم تھی، اب مجھے نام نہیں ان کا یاد، میسنجر پہ انہوں نے کیا ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہوٹا سے ہم تعلق ہے، ہمارا تعلق ہے، لیکن جنجوعہ سے نہیں ہے، ہم دوسری برادری سے. میں نے ان کو کہا آپ ایک دن نکلو
جب وہ کھڑے ہوں نا اپنا جوتا اتارو. اگر ایک کو پیچھے ویڈیو بنا کے نا آپ سینڈ کر دو, میں آگے سب کچھ کروں گی, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم عورتیں کسی سے کم نہیں ہیں. ہم کیوں ان عورتوں یتیم بچیوں کو ہم تنگ کرتے ہیں. اپنی خدا کا بھی خوف کچھ کریں اور اس کوٹا کے لیے کچھ کرنے دیں. یہ عورتوں کے لیے میں ایک بات اس سچ کے لیے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو سچ کا سامنا تھا کہ مجھے بار میری فیس بک کو میں کام کر رہی ہوں, کبھی میری اس کو یوٹیوب چینل کو, کبھی کس چیز کو, یعنی ہر وقت تکلیف میرے کون سے کمنٹس آ جاتے تھے, مجھے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی. تو مجھے اس بات کا یہ احساس ہوا کہ اب اس کے علاوہ مجھے کچھ کرنا ہے. میں ڈروں گی نہیں بلکہ آگے بڑھوں گی. میں نے پھر یہ سچ بولنے کے لیے یہ والا چینل شروع کیا, ویب سائٹ پہ لے کے آئی, یوٹیوب چینل پہ لے کے آئی, اس کو اپنا اب رجسٹرڈ کروایا, ہر چیز میری A to Z میری اوکے ہوئی. اب میں نے کہا جو کچھ کسی نے کرنا ہے نا وہ کر لے. اب سچ کا سامنا کا میرا مقصد یہی تھا کہ میں ویب سائٹ پہ آؤں, وہاں اگر کسی نے بند کر دیا تو میں ویب سائٹ پہ آؤں گی, وہاں تو بند تو نہیں کر سکتے, نہ وہاں رپورٹ ہو سکتی ہے, لیکن میں ڈری نہیں ہوں. اس کا مقصد ہی یہی تھا شمسی بھائی, اس کا سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ سچ نہیں مجھے بولنے دیتے تھے. میں کسی چینل پہ بھی جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ آپ نے اس طریقے سے آپ نے کسی سے انٹرویو لینا ہے. میں نے طاہر القادری کا انٹرویو ایک پٹھوار لنک پہ لیا, میں نے چھوٹے سے چینل سے وہاں لے کر گئی, مائک لے کر گئی, میں نے وہاں سے ان کا طاہر القادری کا انٹرویو لیا. میری اس وقت جو ہے وہ وقت اور اس کی کیپیٹل کا مجھے دیا ہوا تھا, نوٹیفیکیشن ملا ہوا تھا کہ آپ نے اس پہ کرنا ہے. میں نے جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ ہمارے اس کے قوانین جو ہیں ہمارے میڈیا کے وہ نہیں ہیں, ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کون سے سوال آپ نے کرنے ہیں کر کے, تو پھر میں نے کہا نہیں, میں نے یہ نہیں کرنا. میں پھر لے گی چپ کر کے, میں لے گی ایک نجی کا لے کے جا کے میں نے وہاں سے انہیں کیا, اور وہ اتنا زیادہ پھیلا, اتنا زیادہ کہ لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی اور بہت زیادہ لوگ کچھ بھی ہوئے کہ میں نے ان سے بہت کھل کے سوال کیے طاہر القادری سے. اب یہاں جاتے ہیں یہ جو بھی جاتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی سے ہوں, جو بھی وہاں جائیں, میں کھل کے بات کرتی ہوں. میں حالانکہ پی ٹی آئی عمران خان کو پسند کرتی ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کو پسند کرتی ہوں میں عمران خان کی جو ہے وہ حامیوں پہ پردہ ڈال دوں گی. سچ بولو, اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے کہتی ہوں اپنے رب کے لیے. اپنے لیے تو ہوگا لیکن رب کے لیے بولو, کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہی ہے. ابھی میں کل بھی آپ کو یہ بات بتا رہی تھی جب میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پہ, کسی اجمی کو عربی پہ, کسی گورے کو کالے پہ, کالے کو گورے پہ برتری اصل سوائے تقویٰ کی. اور خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے, وہ میرا امتی نہیں ہے جو جھوٹ نہیں بولتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, وہ میرا امتی نہیں ہے. تو پھر ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں. پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں اب ہوگا سچ کا سامنا, یہ میں اس ڈگر پہ چلوں تاکہ مجھے لوگ پسند کریں, سنیں. یہ چیز میری سب سے پہلے تھی, اس چیز کو میں لے کے چلی ہوں. میرا اس کا بنانے کا مقصد ہی یہی تھا. اب یہی میں سوال بھی جو ہے وہ ایک میں ابھی میں ان سے چلے پوچھتی ہوں میں ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے چلے شمسی صاحب نے تو ہمیں بلایا ہے, لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سیاست دان ہو کے بھی آپ ایک انسانیت کی خدمت کیسے کرتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سیاست دانوں میں تو انسانیت کم ہے. یہ آپ بتائیں گے. آپ نے جو سوال کیا ذرا مشکل بھی ہے. اصل در حقیقت ہر چیز کے پہلو کو دیکھا جاتا ہے. سیاست در حقیقت عبادت ہے, کیونکہ اس کے اندر جو جذبہ ہے سیاست کا نا, وہ اصل اس کی روح عبادت ہے کہ آپ انسانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کے کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہم جذبہ تو عبادت کا لے کے آتے ہیں, اور جب ہمیں اس میں رانائیاں نظر آتی ہیں, جب ان میں پیسے نظر آتے ہیں, جب ہمیں اس میں عہدے نظر آتے ہیں, پھر ہم بہک جاتے ہیں. اور جو لوگ بہک جاتے ہیں وہ پھر اسی سیاست میں لڑک جاتے ہیں, پھر انسانیت نہیں رہتی, وہ سیاست رہ جاتی ہے. تو وہ کیا شعر تھا کہ سیاست میں رہ جاتی ہے چنگیزی, اگر سیاست میں عبادت ختم ہو جائے تو چنگیزی رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چنگیز بننے سے محفوظ رکھے, اور ہمیں در حقیقت تمام سیاستدانوں کو پاکستان میں, یہ نہیں کہ سارے سیاستدان برے نہیں ہیں, دنیا میں بھی, لیکن میجارٹی جو ہے اس میں, لیکن بہت لوگ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, انسانیت کے تقاضوں کو بھی پورے کر رہے ہیں, اور باقی چیزوں بچے بھی ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ اچھے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور نہیں آپ کی محبت ہے
کہ اللہ پاک نے ہمیں آج تک شکر الحمدللہ کہ میری طرف کسی نے یہ انگلی اٹھا کے یوں نہیں کی کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں سے کوئی پیسہ لیا ہے کھایا ہے یا کوئی کیا ہے. جتنے بھی آج تک الحمدللہ اپنے جیب سے خرچ کر کے اس سیاست کو صرف اس میں شامل ہونے کا مقصد بھی صرف انسانیت کی خدمت ہے. اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے اس میں رہ کر کسی بھی سیاستدان سے, کسی وزیر سے, کسی منسٹر سے میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی غریب کا کام ہو جائے, کسی ضرورت مند کا کام ہو جائے, کوئی علاقے کا کام ہو جائے, کوئی بڑا پروجیکٹ علاقے میں آ جائے. تو میری اصل منزل جو ہے وہ عبادت ہے, اور میں اسی عبادت کی روح سے ہی, جیسے آپ نے سمجھا, تو اسی روح سے ہی میں یہ کام کرتا ہوں, چاہے وہ سیاست ہو چاہے میڈیکل ہو. خیال آیا کہ مجھے یہ انسانیت پہ زیادہ کب یہ آپ نے کس سٹیج پہ آپ نے آ کے کس عمر میں آپ نے یہ سوچا کہ مجھے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے؟ میڈم یہ میں نے اپنے والدین سے سیکھا. میرے والد صاحب کو اللہ کری کرے مت کرے, انہوں نے بڑی مشکل اور کٹھن, جیسے میں نے آپ کو کہا نا, جب مشکل زندگی گزارتا ہے نا تو پھر اس کو بہت کچھ سیکھتا ہے. وہ آرمی میں تھے, جرمن میں کی لڑائی فرسٹ ورلڈ وار میں وہ وہاں پہ ریسٹ ہو گئے. پھر وہاں ان کو قیدی بنا کے رکھا گیا اور چونا کھلایا گیا, اور جس مشکل حالات میں وہاں رہے وہ تو میرے والد ہی جانتے ہیں, ان کے ساتھ جو باقی لوگ رہے ہیں ہزاروں کے وہی جانتے ہیں. جب وہ واپس آئے وہاں سے واپس, تو پھر تو آرمی کے قابل نہیں تھے کیونکہ ان کی حالات تمام تقریباً اچھی نہیں تھی. تو فیلڈ مارشل ایوب خان نے ان کو اس انعام میں ان کو سندھ کے علاقے میں زمینیں دی. ابھی سندھ کا ایک ایسا علاقہ تھا بنجر بیابان, جہاں بالکل کچھ بھی نہیں تھا, پہاڑوں کے بالکل انڈیا کے بارڈر پہ جا کے زمینیں دیں. اور جس مشکل کے ساتھ میرے والدین نے اور وہاں کے لوگوں نے اس جگہ کو آباد کیا, اور جس طرح ایک نئی جگہ جا کے ہجرت جس کو کہتے ہیں وہ کی مشکلات دیکھی. تو پھر اس مشکلات میں کیونکہ والد صاحب الحمدللہ وہاں پہ ہمارے 34-35 گاؤں تھے فوجیوں کے, ان کے سب کے اللہ پاک نے ان کو چیئرمین بنایا. اور چیئرمین کیوں بنے کہ ان کے اندر اللہ پاک نے ایک سخاوت رکھی ہوئی تھی اور ایک عبادت رکھی ہوئی تھی. عبادت بھی حد سے زیادہ اور سخاوت بھی. اور ہمارے کیونکہ ہمارا جو گاؤں تھا وہ پاکستان اور انڈیا کا تقریباً آخری گاؤں بنتا تھا, اس کے علاقے آگے جو تھا ٹیلے تھے, تو جتنے لوگ راستے میں آتے تھے آگے جانے کے لیے وہ رات کو ہمارے پاس رکتے تھے, اور وہیں پہ جو بھی ان کے نصیب ہوتا تھا وہ والد صاحب نے بڑا اچھا وہاں پہ سسٹم بنایا ہوا تھا. تو میری والدہ بھی اس اللہ پاک پچھلے میں چلے گئی ہیں, تو وہ بھی بڑی سخی دل تھیں اور بڑی مہمان نواز تھیں. تو 30-40 مہمان الحمدللہ روزانہ کے وہاں پر وہ جو تربیت دیکھی کہ انسانیت کی خدمت سیکھا, اور پھر وہ ایسا سیکھا کہ جب بھی اسکول میں تھا تبھی میں اپنی کلاس کے بچوں کے ساتھ, پھر میں جب کالج میں آیا تبھی, اور پھر میں جب میڈیکل کالج میں آیا میڈم, تو اس وقت میں نے سیاست کو تھوڑا عملی طور پر, کہ میں پہلی دفعہ جو ہے گورنمنٹ اسلامیہ کالج کا پریزیڈنٹ بنا اسٹوڈنٹ یونین کا. تو اس کے بعد پھر میں میڈیکل کالج میں گیا ہوں, تو وہاں پر کیونکہ پڑھائی زیادہ تھی تو میں اس کو کوشش کی کہ میں اجتناب کروں کسی سیاسی عہدے سے, لیکن وہ اندر میں جو ایک روح بھٹکتی رہتی ہے وہ تھی, اور عبادت کی جو تھی وہ. تو وہاں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور سب سے پہلے میں نے وہاں جس جگہ میں رہتا تھا وہ ایک کچی آبادی کالونی تھی جہاں میں رہتا تھا, اور میں وہاں سے کالج میڈیکل کالج جاتا. وہاں ایک مسجد تھی میڈم, جو کہ جب لوگ کچی وادی بناتے ہیں نا سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں تاکہ یہ ذرا پکا کام ہو جائے, اس کو تو کوئی شہید کرے گا نہیں, تو چلو آگے پیچھے گھر بن جائیں گے. تو میں تو وہاں پہ جا کے ظاہر رینٹ پہ کرائے پہ رہتا تھا کسی کمرے میں, کیونکہ میں اپنے گھر سے دور تھا 100 کلومیٹر, تو میرا آنا جانا مشکل تھا میڈیکل کالج میں. تو وہاں جو مسجد کچی لوگوں نے بنائی تھی اس وقت, میرا ایسے دل کر رہا تھا کہ یار اتنی کچی مسجد میں ہم روز جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, مزہ نہیں, اس کو کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے, تو میں نے جب اس کو لوگوں کو کہا کہ اس کو شروع کرتے ہیں, تو لوگوں نے مذاق سمجھا اس کو کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, یہ اس نے مسجد کیا بنانی ہے, کیا کرنا ہے. لیکن میں نے جو تربیت مجھے ملی تھی, جو آپ نے بات کی والدین سے, وہ میرے دل میں تھی کہ اگر میرے والد صاحب سڑکیں بنا سکتے ہیں, گاؤں تک بجلی لے جا سکتے ہیں, اسکول کو اپ گریڈ کرا سکتے ہیں, وہاں کا سارا سسٹم ان کو کر سکتے ہیں. تو کہ آپ کی چلے آپ کو تربیت تو اپنے ماں باپ سے ملی, جی مجھے تو کسی سے نہیں ملی ہے. دیکھیں میں تو خود ہی سب کچھ کیا ہے. دیکھیں وہ مجھے کسی سے بھی نہیں ملی. دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں جب انسان ٹھوکریں کھاتا ہے نا پھر سنبھلتا ہے, گر گر کر ہوتے ہیں شاہ سوار لوگ. جب انسان کوئی کسی جگہ بھی مشکل میں پڑتا ہے نا, تو پھر انسان خود, یہ زندگی انسان کو سکھا دیتی ہے. حقیقت ہے
انسان کو زندگی اپنی زندگی جو ہے اور وہ انسان کو بہت کچھ سبق سکھاتی ہے. آپ کے ساتھ ارد گرد جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ آپ کو بہت سکھا رہے ہوتے ہیں, اچھا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, برا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کیا اڈاپٹ کرتے ہیں وہ آپ کی کیلیبر ہے کہ آپ نے کس چیز کو انتخاب کس چیز کا کیا. آپ کے ارد گرد ہزاروں اچھے لوگ ہوئے ہوں گے, ہزاروں برے لوگ ہوں گے. اچھا جی آپ کی کون ہے, آپ کی کس نے آپ کو دی ہے تربیت, کون ہے, اور ہم اس کے سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا میرا کوئی نہیں ہے. صحیح. تو میں یہ نہیں تھی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے وہ بات کر رہا تھا وہ مسجد میں جب میں نے شہید ہوئی اس کے ذرا پلر کھڑے کیے تو ساروں لوگوں کا اب دیکھیں نا یہ جو تھی اس سے بھی گئے, اب یہ کیسے بنے گی. تو الحمدللہ کہ میں نہیں کہتا میں نے بنائی, وہ بنائی اللہ کا گھر تھا, اللہ بھی یہ بنائی. لیکن آپ یقین کیجیے کہ 2 سالوں کے بعد وہ مسجد کھڑی تھی مکمل, اور آج اس میں 10 میں نے شروع کیا, اور آج بھی وہاں سے 300-350 بچے ابھی بھی اس 10 میں پڑھ رہے ہیں. اور میرے لیے اس سے بڑی سکون دنیا میں ابھی تک میں نے سکون جو مجھے وہاں سے ابھی بھی مل رہا ہے وہ کبھی نہ پہلے ملا نہ آج مل رہا ہے. تو یہ چیزیں جب انسانیت کی آپ خدمت کرتے ہیں کوئی بھی نا, تو اللہ پاک اس کا اجر آپ کو بہت دیتے ہیں. اللہ پاک بہت اجر دیتے ہیں, اللہ پاک بہت سکون ملتا ہے. اور جتنا دکھی انسانیت کی خدمت میں میڈم سکون ہے, آپ تو کر رہی ہیں, آپ ہم سے بہت زیادہ کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سکون وہ کیسا سکون ہوتا ہے, وہ دولت سے نہیں مل سکتا, وہ کسی بندے سے نہیں مل سکتا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سکون ملتا ہے دل کو تسلی ہوتی ہے. وہ احساس آپ سوری ڈاکٹر صاحب, یہ احساس کی جو بات جہاں تک آتی ہے نا, ہم لوگ تو تنظیمیں تو بنا رہے ہیں سارے, جو قوم آپ کے علاوہ آپ تو بہت کچھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے, وہ ایک الگ ہے. جو لوگ آج کل کچھ کر رہے ہیں, میں نے اس کے لیے یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو والا جو احساس ہے نا, ان لوگوں کے پاس جائیں جو بزرگ ہیں, جن کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, آپ ان کے جا کے دلوں سے ان کے اندر دکھ نکالیں, ان کے شیئر کریں, ان سے باتیں کریں پاس بیٹھ کے. اب میں نے یہ بنانے کا مقصد ہی یہی تھا, گروپ ہر محلے میں ہر گلی میں آپ چیک کریں, آپ کے گھر میں بزرگ آگے پیچھے گلی محلے میں کوئی بزرگ ہے, ایسا بزرگ جس سے شاید بیٹی بیٹا بھی بات نہ کر رہے ہوں, آپ اس کے پاس بیٹھیں. صحیح میڈم, یہ بات جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ احساس جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ درس دیتا ہے. بہت زیادہ. اب جب آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت سارے دکھ دیکھے ہوتے ہیں, بڑی مشکلیں دیکھی ہوتی ہیں, اور اب بھی اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس سے بہت زیادہ جو ہے نا شیئر کرتے ہیں, بہت تجربہ آپ کو ملتا ہے. میری اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جن کی میں نے زندگی کو جب اسٹڈی کیا, جب ان سے پوچھا, یقین کریں اگر ایک بھی بات ہوئی ان کی ہوئی ہوگی تو لگتا ہے کہ برسوں سے ملاقات رہی ہے, کہ ان کے اندر ایک ایسا سبق دے دیتے ہیں, ایسی زندگی کا حالات بتا دیتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے یار انہوں نے بھی تو زندگی گزاری ہے, یہ کس طرح گزاری, کتنی زندگی کیا چیز ہے, کتنی مشکل چیز ہے. یہ تب ہوگا جب خود احساس, جب احساس نہیں ہوتا نا, اگر آپ اسٹوری سنا رہے ہیں, اب تو لوگ کیا کرتے ہیں جو ہنسے مذاق کرے اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, جو ذرا سا تھوڑا تکلیف میں ہو نا, وہ بیچارہ تکلیف میں آنسو ہی بہانے, وہ کہتے ہیں اس کے پاس کیا اگر اس نے جو ایسے ہمیں بھی رلانا ہے. اور وہ دکھی جو ہوتا ہے انسان, اصل چیز وہی ہے جو میڈم کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ احساس کر لیں اس کے دکھ کا, اس کا دکھ آدھا رہ جاتا ہے اور آپ کا دکھ بھی اللہ ختم کر دیتا ہے. دکھ بانٹنا جو ہے نا, یہ سب سے بڑی بات. دلوں کو جوڑو, بس دلوں کو جوڑے. میں یہ کہتا ہوں محبت کو بانٹیں اور دکھوں کو بھی تقسیم کریں, دکھوں کے ساتھ دیں. اور جب کسی کے دکھ میں آپ شامل ہو جاتے ہیں نا میڈم, آپ کو بہت تجربہ رکھتی ہیں, یقین کریں جب کسی کا دکھ حالت کا, ہم تو ڈاکٹر ہیں, ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں دکھ سے تکلیف میں آتے ہیں, جب ہم 15-20 منٹ کسی مریض کے پاس کھڑے ہو جائیں, اس کی تکلیف دور ہو جائے, تو اس کے دل کے اندر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی دوائیں نکل رہی ہیں, وہ محسوس کی جا سکتی ہیں, اس کے چہرے سے محسوس کر سکتا ہے, اس کے ساتھ کو بندہ دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کسی ایسے انسان جو دکھی ہو, پریشان ہو, مالی لحاظ سے, غربت کی وجہ سے, کسی اور ٹینشن کی وجہ سے. میں نے لوگ دیکھے ہیں ڈاکٹر صاحب, زیادہ تر لوگ غربت کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں, زیادہ تر لوگ پریشان اس وجہ سے کہ ان کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. بات یہ بات ہے حقیقت میں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں فارن کنٹریز آپ جاتی ہیں, وہاں اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں, وہ وہاں سارے بوڑھے اکٹھے کر دیتے ہیں, چلو جی آپس میں تو گپ شپ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کسی نے. پاکستان میں یہ ہے کہ آپ اکثر دیکھیں گھر میں اگر بزرگ ہیں کوئی, ان کی کمرہ ہی لادا ہوگا کہ رات کو بابا جی کھانسیں گے تو سائڈ پہ. یہ بڑی دکھ کی بات ہے, میں بڑے اندر دکھی دل سے بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کو میسج دے رہا ہوں, جو میسج جو ان کو دینا چاہتا ہوں, یار یہ وہ بابا ہیں نا آپ کے, ماں ہیں, جو آپ جب کھانستے تھے نا تو ہلتی نہیں تھی وہاں سے کہ میرا بیٹے کو دوبارہ کھانسی نہ ہو, بچے کو میری کھانسی نہ ہو, اس کو تکلیف نہ ہو. آج ان کو جب تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارے کانوں تک آواز نہ آئے کہ کہیں ہماری نیند نہ متاثر ہو جائے. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. یہی ماں باپ ہیں, ان کی خدمت کر کے, ان کی دعائیں لے کے انسان بہت آگے جا سکتا ہے, بہت
بہت اپنی تکلیفوں سے بچ سکتا ہے. اور یہ نہیں دنیا نہیں سر دنیا نہیں کمانی ہوتی, دنیا چند دن کی ہے. اب جب ظاہری بات ہے جب اصل آپ چیز اپنے ہے گھر سے ہاں شروع ڈاکٹر صاحب کر رہے ہو نا, کریں اپنے آپ سے شروع کرو, بالکل. پھر آپ دوسروں کو دست تب دے سکتے معاشرہ ہیں. تبھی ہو سکتا ہے صحیح جب آپ اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ٹھیک ہیں اپنے, پھر اس کے بعد آپ کے پڑوسی ہیں, پھر گلی محلہ ہے. آپ اپنے گھر میں ہی اپنے حقوق پورے نہیں کر رہے, آپ گلی والے کیا کریں, باہر کیا کریں گے آپ. تو یہ جذبات جو سیکھے جاتے ہیں, تربیت جو ہے در حقیقت گھر سے ہی کرنی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی جب کوئی تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو, پھر عزیز و اقارب کو, پھر باہر کو. ڈاکٹر تو صاحب یہ وہ لفظ یہاں ہے نا سے تعلیم و تربیت, جی جی آپ کہتے ہیں نا تعلیم ہو تربیت, بات آپ جی کے جی درمیان بالکل ہے. جی میں تو کہتی ہوں پہلے تربیت واؤ تعلیم کرو, صحیح بات ہے. تربیت گھر سے کرو, پھر تعلیم کے میڈم لیے یہ آپ نے بھیجو. بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھیں تعلیم سے بندہ نہیں سیکھتا. بالکل صحیح بات ہے. تعلیم آپ پڑھا دینا. میں ڈاکٹر بنا, مجھے انہوں نے پڑھا دیا بھائی یہ نس ادھر سے گزرتی ہے, یہ ہارٹ ادھر ہے, یہ فلانا ادھر, سارا مجھے پتہ چل گیا. مجھے تربیت ہی نہیں ہے, میں دوائی پتہ نہیں کون سی دے رہی ہے, میں ایسے وہ ہارٹ ادھر ہے ادھر, اس سے تو میں کچھ نہیں سیکھوں گا. جب تک مجھے اس کی تربیت نہیں ہوگی, میں نے مریض کو دیکھنا کیسے ہے, اس کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے. تو تربیت جو ہوتی ہے وہ جو آپ اپنے ماں باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں اور اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں. اے فرینڈ از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. ایک دوست, ایک شخص پہچانا اسی سے اس کے دوست کیسے ہیں. ابھی میڈم ہے, اب اگر ان کا, مجھے تو نہیں پتا ان کے دوست کون سے ہیں, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ان کے جو دوست ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے میڈم, کیونکہ انہوں نے اپنے ہی جیسے لوگ دوست بناتا ہے, انہی سے اس کی پہچان ہوتی ہے. کہ ابھی آپ کوئی دوست ایسا ہے, کوئی شرابی ہے, کوئی ایسا ہے, تو آپ کہیں جی نہیں میں تو بہت اچھا ہوں, میرا دوست, ایسے نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, اس سے بات نہیں کر سکتے. آپ خود اچھے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, کمپنی اچھی ہوگی جو آپ سیکھتا ہے, کیونکہ سمندر ہے, علم سیکھتا ہے. اور تربیت, آپ میڈم کی بات بالکل ٹھیک ہے. بچوں کو بھی اب گھر میں اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے, ان کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, کہنا تعلیم ہے اور پڑھنا تربیت ہے. ایسے ہی میڈم روزہ کہنا کہ بچے روزہ رکھو, یہ تعلیم ہے کہ اللہ نے کہا ہے, رسول نے کہا روزہ رکھو, یہ تعلیم ہے. خود تو روزہ رکھ نہیں رہے, بچے کا روزہ رکھو. خود روزہ رکھیں گے, خود نماز پڑھیں گے, بچے دیکھیں گے روزہ رکھا جاتا ہے, سحری کو اٹھا جاتا ہے, نماز پڑھی جاتی ہے, اللہ کو یاد کیا, بچے خود شروع ہو جائیں گے. سب سے مشکل کام ہے اپنے احتساب کرنا, اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے, بچے دیکھ کے تربیت حاصل کرتے ہیں. سمجھتا معاشرے میں میڈم کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ انسان سیکھتا تربیت سے ہے. تعلیم تو ضروری ہے کہ تعلیم کے بغیر تو ادھورا ہی ہوتا ہے انسان, لیکن تعلیم وہ کسی کام کی نہیں جس میں تربیت نہیں ہے. ایک شخص ایم اے کیا ہوا, اس کو بولنے کی گفتگو نہیں ہے, اس کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے, اس کی تعلیم کس کام کی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے اس کو. اور اپنی زندگی اس نے صرف اسی طرح لاوالی میں گزار دی ہے, اس نے تعلیم سے کیا سیکھا. تو تعلیم وہ پیسے کمانے کا ذریعہ ہے. وہی ہے. یہ تعلیم جو ہوتی ہے نا, میں میڈم میں سوئٹزرلینڈ میں گیا ہوں, جی تو میں ایک ڈرائیور سے جس کے ساتھ سفر کر رہے تھے, تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کتنے لوگ پڑھائی شڑائی کا, تعلیم کا کیا سسٹم ہے. اس نے کہا جی الحمدللہ ہمارے تقریباً ہر بندہ گریجویٹ ہوتا ہے, اور آپ کی طرح نہیں ہوتا گریجویٹ جس طرح آپ لوگ ہیں پاکستانی. آپ لوگ پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ میرا بچہ میٹرک پڑھ جائے گا نا تو یہ کلرک بن جائے گا, بالکل ایف اے پڑھ جائے گا تو یہ لگ جائے گا, پولیس میں چلا جائے گا, فوج میں چلا جائے گا, اس سے بی اے کر جائے گا تو پھر یہ فلان پڑھ جائے گا. مقصد آپ کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ہم پڑھا اس لیے رہے ہیں یہ پیسے کمائے گا. ہماری جو تربیت ہے شروع سے لے کر ہمیں پڑھائی نالج کے لیے جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ڈیری فارم کا کام کرنا ہے, کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں ڈیری فارم دنیا بھر کا مشہور ہے. ان کو کام ساروں نے یہی کرنا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کام, ہمارے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کام بڑے ہو کے ڈیری فارم کا ہی کرنا ہے, لیکن اس کی ایجوکیشن اس لیے پڑھتا ہے کہ میں پڑھوں گا لکھوں گا تو ان معاشرے میں چلنے کے قابل ہو جاؤں گا. حقیقت ہے یہ میں پڑھائی اس لیے ہے, لیکن اصل وہ تربیت جو ہے وہ اس کا اپنا کام ہے, وہ کرتے ہیں. وہ پڑھتے نوکری پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ علم کے لیے پڑھتے ہیں, کہ علم حاصل کرتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں, میں مثال دے رہی ہوں, جیسے آپ خود ڈاکٹر ہیں, تو اگر آپ ایک ذریعہ بنا لیتے اس کا پیسوں کا ذریعہ, تو پھر تو آپ کو بہت کچھ کر سکتے تھے. آپ نے وہ ذریعہ نہیں بنایا. اب اسی طریقے سے میں جرمنی میں ہوں, میں اکیلی ہوں, میں اگر ذریعہ بنا لوں, میں ہر طریقے سے بنا سکتی ہوں. پیسے کو ترجیح نہ دیں, پیسوں سے اگر عزت ملے نا تو پھر تو انسان بہت کچھ کرتا ہے. پیسوں سے نہیں عزت ملتی, عزت جو ہے پیسوں سے نہیں ملتی. ہم لوگ کہتے ہیں ایم این اے ایم پی اے فلاں کا بیٹا عزت بنا لی, نہیں یہ جھوٹ ہے. اگر عزت پیسوں سے ملتی نا, جن کے پاس کروڑوں روپے ان کی بہت عزت ہوتی, اور جو غریب ہیں درمیانے اوسط طبقے ان کو تو کوئی جانتا بھی نہ. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو اوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ ان غریب امیروں سے جن کے پاس $ملین ان کو پتہ نہیں. عیدی کو کیوں لوگ یاد کر رہے ہیں,
کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ بات دیکھیں، ہے، کیا بات ہے میڈم، اسی وجہ سے کہ وہ لاوارثوں لوارثوں کے لیے لوگ جس کو کہتے تھے جی دیکھیں جی وہ بچہ چھوڑ کے چلا گیا اور یہ اٹھا کے لے گیا، وہ انسانیت تھی اصل میں، اس جس وجہ سے نے لوگ بھی یاد کر رہے تھے. انسانیت کی خدمت کو جاری رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے دیتے ہیں اور آخرت بھی دے دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس اس کا کے نام رہتا ہے. تو انسانیت کی خدمت جو ہے نا، اگر یہ جذبہ صادق رہے انسان کے اندر، تو نہ صرف بندہ اپنے لیے جیتا ہے، دنیا میں وہی لوگ اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے، اپنے لیے جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں، دنیا میں مقصد اوروں کے کام آنا. تو انسان تو اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں. صحیح بات اب ہے. جب یہ مقصد علامہ اقبال کا یہ ہو جائے کہ ہم نے دوسروں کے لیے جینا ہے، تو اصل میں زندگی یہ ہے. میں سمجھتا ہوں معاشرے میں انقلاب تبھی آتا ہے جب انسان اپنے سے ہٹ کے دوسروں کے لیے زندہ ہوتا ہے، کہ میں نے اس کی تکلیف کیسے دور کرنی ہے، میں اس بھائی کی تکلیف کیسے دور، پازیٹیو ہماری سوچ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ہماری نیگیٹو سوچ نیگیٹو. اگر جب ہم پازیٹیو سوچ لیں، اپنی تھنکنگ پازیٹیو کر لیں، تو انسان اپنے لیے تو جیتا ہی ہے نا. جب انسان دوسرے کے لیے جیتا ہے، اس میں جو مزہ ہے وہ اپنے لیے زندگی جینے میں مزہ نہیں، کوئی مزہ نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تو ہم اس سیڑھی پہ بھی قدم نہیں رکھا جہاں لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم بھی اس قابل ہو سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈم رابعہ جو ہیں وہ ہم سے اس معاملے میں، کیونکہ شمسی بھائی ایک خاتون کی حیثیت سے، لیکن مردوں کے لیے ٹریول کرنا جانا اس طرح جیسے آپ کے پاس آ گئی اتنے دور سے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، خواتین کے لیے آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک خاتون کی حیثیت سے انہوں نے جس طرح یہ بیڑا اٹھایا ہے سچ کا سامنا، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ میری زندگی کا مقصد ہی سچ بولنا اور سچ کہلوانا ہی بھی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور سچ ڈاکٹر صاحب جب سچ کی بات آ گئی تو میں نے ایک پوسٹ چڑھائی تھی. اچھا، جب میں نے شروع کی نا جب یہ صحافت، تو میں نے پوسٹ چڑھائی، تو میں نے اس پوسٹ پہ کہا تھا، تصویر بھی اپنی لگائی، اور میں نے کہا میں خود کینسر کی مریض ہوں، تو میں یہ نہیں کر سکتی کہ میں آپ کہیں گے یہ جرمنی سے آئی ہوئی ہے، جرمنی میں بیٹھی ہوئی ہے، چلے عورت ہے، اکیلی ہے. تو میں نے کہا کسی نے مجھے آئی لو یو نہیں بولنا ہے، جو بولے گا میں اس کو بلاک کر دوں گی. یہ میرا بیٹا بہت ہنستا رہتا ہے کہ بہت اچھا کیا ہے، اور دبنگ انداز میں، اور کسی کو جرت نہیں ہے. کہتے ہیں نا، میں یہ سوچ رہی تھی پہلے عورتیں جو تھی عورتوں پہ ظلم ہوتے تھے، اب میں نے دیکھا ہے کہ مردوں پہ ظلم کر رہی ہیں عورتیں. پہلے ہم کچھ اور تھے، اب ہم کچھ اور ہیں. ہم کہتے ہیں نا عورتیں غلط ہیں، ہم پہلے کہتے تھی عورتیں بیچاری ہیں، مظلوم ہیں، یہ ہیں وہ. میں سمجھتی ہوں نہیں، اب مرد مظلوم ہے. عورت اگر ٹھیک ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مرد آپ کو کچھ کہے. میں ان عورتوں کے لیے کہتی ہوں جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ ہمیں مرد ٹارچر کرتے ہیں، ہمیں مرد تکلیف دیتے ہیں، ہمیں مرد. آپ ہمت پیدا کرو، آپ خود ٹھیک ہو، معاشرے میں ایک مثال بناؤ، اپنے آپ کو کچھ بنانے، کچھ کر کے دکھاؤ لوگوں کے سامنے. تو پھر کہتے ہیں نا کہ ہمیں مرد چھیڑتا ہے. میں ان کو کہتی ہوں خدا کے لیے یہ چھیڑنے والی بات نہ کرے. آپ خود اگر ٹھیک ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی طرف آئے. مجھے تو کسی نے نہیں آج تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میری مثال ہے یہ. بے شمار مثالیں جو وہ خواتین اپنے آپ کو ایک سٹیٹس پہ رکھتی ہیں، بالکل کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جو اپنے ہی اخلاق گر دیا ہے، اپنی آپ کی چلنا ایسا ہے، آپ کی گفتگو ایسے ہے، آپ کا لباس ایسا ہے، بالکل، تو پھر آپ کسی کو اٹریکٹ کر رہے ہوں گے، تو ظاہری بات ہے. اگر وہ کر بھی رہا ہے آپ کی طرف کر بھی رہا ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی آپ میں اتنی ہمت ہے آپ اس کو وہ جواب دے سکیں، تو پھر بھی آپ کریں وہ کام. کیوں آپ وہ کرتی ہیں جس سے آپ کی مرد آپ کی طرف راغب ہو. اب میں خود یہ اب ہوگا سچ کا سامنا کا پورا جو میں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس ٹیم میں 150 بندہ تھا میرے پاس. اب 150 میں سے احساس انسانیت سچائی کی جب بات اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بات آئی، وہاں صرف 31 بندے رہ گئے. 31 بندوں میں سے اسکوٹنی کر کے 31 بندے آج اس 5 سال کی جدوجہد میں نے 10 گھر ایسے بنائے ہیں جس میں بلا خوف جاؤں لیٹ کے میں ان کے سامنے بات کر سکتی ہوں جیسے میں گھر میں ہوں. اس طرح ہوں. اتنا ہو گیا ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو. آلریڈی انہوں نے مجھ سے ایک رشتہ بنایا ہوا ہے. شمسی صاحب کے پاس آؤں گی، بچوں نے میری پھپھو آ رہی ہیں، یعنی اب میں نے وہ رشتہ بنایا ہے. میں ان عورتوں کو کہتی ہوں کہ یہ رشتہ اپنا خود بنانا پڑتا ہے، اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. یہ راستے میں چیزیں نہیں مل جاتی، یہ کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ بات ہے نا کہ تربیت والی بات ہے. جی جیسے خواتین آپ کو دیکھیں گی کہ یار یہ بھی تو ہمیں ہی سے ہے نا. اگر یہ اتنا کچھ کر سکتی ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی ہم کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہی کریں جی، آپ ایسے کریں، لیکن خود کر نہیں رہے. ہمارے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے، ہم کس کو کہیں گے اس طرح کرو؟ آپ جو کر کے میں نے دکھایا ہے. آپ کو یہاں میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جب میں ممبر رہی میں پریس کلب کی، تو وہاں بہت کچھ مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ اکیلی ہے، چلے کوئی دوستی ووستی کے چکر میں پڑ گئی، کوئی کسی جو پاکستانی ہماری لوگوں کی ہے بیچ میں پڑے ہوتے ہیں. تو میں نے وہی کارڈ رکھا، میں نے کہا اللہ حافظ. یہ والی جو مجھے ایوارڈ جو یہ ہے نا، یہ مجھے
زوال کی طرف لے کے جائے گا. جو عزت والا ایوارڈ ہے نا وہ مجھے بہت اوپر لے کے بلندیوں تک جائے گا. لے کر جائے گا. کہ انسان میں جو ہے نا وہ جب پختگی ہو تو کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بالکل. تو آپ کے ارادے جو ہیں ماشاءاللہ بڑے پختہ ہیں. اب میں تو اکیلی آپ 20 سال سے میں ڈاکٹر صاحب میں اکیلی اور رہ رہی ایسے ہوں. ارادے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں, کیونکہ جو انسان تھوڑا سا پھسل جائے نا تو پھر وہ پھسلتا چلا جاتا ہے, اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. مجھے آج تو پتہ آپ نہیں نے کس جس نے طرح- کہا تھا احمد کہ بہت تھکتی نہیں ہے آپ. پتہ نہیں آپ کے گھر میں کس نے کہا ہے. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں تھکتی نہیں ہے, کیونکہ میں گاڑی لے کے نا ڈرائیور لے کے نکل جاتی ہوں. کوئی دنیا کی جگہ نہیں جس جگہ پہ میں نہیں جاتی. صحیح. پاکستان کا کوئی کونا نہیں ہے, خیبر پختونخوا سے لے کے لاہور تک سے لے کے کشمیر سے لے کے بارڈروں تک جاتی ہوں اکیلے. صحیح. کوئی ایک دو بندے ہو جائیں گے ساتھ ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. وہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ شاید ہمارے بچے ہیں تو ہم چلے جائیں تو کوئی مار نہ دے. آؤ, میں نے کہا مجھے کیا ڈر ہے, میرا کون آگے پیچھے, وہی بات آ جاتی ہے, نہ کوئی اوپر نیچے نہ کوئی آگے پیچھے, میرا تو کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. صحیح. تو مجھے کیا ضرورت اس بات کی, میں نے تو ایک ایمان کا جو دامن ہے نا اپنے رب کا وہ بس پکڑ لیا ہے. رات کو جب سوتی ہوں اب بالکل اکیلی ہوں, مر جاؤں گی تو پتہ نہیں 10 دن کے بعد کو میرا اندر سے باڈی نکالے گا. صحیح. تو میں رب کے ایمان کی وجہ سے اس کمرے میں اکیلی رہتی ہوں صحیح. کہ میرا رب ضرور مجھے میرا ساتھ دے گا, اور وہ مجھے کسی ایسے مقام پہ لے کے جائے گا جہاں میرا جنازہ بھی ہوگا, مجھے کفن بھی دیا جائے گا. جی, کوئی شک نہیں اس میں. یہ اپنے رب پہ ایمان کی بات ہے. دیکھیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں کرتا. نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں کرتا. اور آپ اکیلی سمجھے بھی نا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں, اگر جس کے اکیلی پاس اتنا بڑا جج اور وہی میں وکیل کہہ رہا ہو. ہوں کہ جی آپ کے ساتھ جو دنیا کی محبت ہے, جو لوگوں کی انسانیت کی محبت ہے, اس کے تو آپ نرگے میں پھنسی ہوئی اتنی کہ اتنا تو شاید جو اس کے بہت سارے اولاد ہوں بچے ہوں اس کو بھی اتنا پیار اس کو نہیں ملتا جتنا مجھے حقیقت ہے. یہی بات ہے, اگر آپ کے اپنے بچے بہت سارے ہیں, رشتہ دار بہت ہیں, وہ آپ کو بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار, اس سے وہ بہت لوگ اچھے ہیں جو آپ کے ساتھ دن رات آپ کا خیال رکھتے ہیں. اب دیکھیں شمسی بھائی کی پہلی مطلب ملاقات ہوئی پریس کلب میں, جو انہوں نے کہا تھا رابعہ جنجوعہ آپ ہیں, حالانکہ میں جانتی ہی نہیں تھی. تو انہوں نے ایک دم, تو یہ میرے لیے ایوارڈ ہے. صحیح بات. یہ پیسوں سے یا مجھے کوئی کسی چیز سے ایوارڈ نہیں, یہ ان کا لفظ جو ہے وہ میرے لیے ایوارڈ ہے. بڑی بات ہے جو عزت ایک مرد دیتا ہے ایک عورت کو, وہ بہت بڑا ایوارڈ ہے. بڑی بات, بڑی بات. ہم لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے. اور میں میڈم یہ ہے نا کہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا ریوارڈ اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے. اس کا کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نیکیاں کریں, بھلائی کریں, انسانیت کے لیے کام کریں اور اس کا صلہ نہ ملے, یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ تو ایک ناقابل یقین بات ہے. شہر سے بھی زیادہ قریب ہے جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو صادق رکھے اور خدا کرے جس طرح آپ رول ماڈل ہیں, ہماری خواتین جو اس ہمارے ویورس آپ اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی رابعہ جنجوعہ تو شاید نہ بن سکیں, لیکن اس طرح کے رول ماڈلز کو دیکھ کے ان کی باتوں سے استفادہ ضرور حاصل کریں کہ کم از کم اگر بندہ کندھے تک نہیں پہنچتا تو کچھ حد تک بندہ اپنا قد اوپر ضرور کر لیتا ہے, ایک سبق ضرور حاصل کر لیتا ہے, ایک منزل کا تعین ضرور کر لیتا ہے. اور جب آپ منزل کا تعین کر لیں گی تو مجھے میرا دل یقین سے کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس دن جس نے اپنی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا وہ منزل تک آپ خواتین کو ضرور پہنچائے گی. ایک اور بھی ڈاکٹر صاحب بات ہے کہ جب کسی کو پیار نہ ملے خود, تو وہ بندہ بکھر جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے اپنے گھر سے ہی پیار نہیں ملا, صحیح, میں تب بھی بکھری نہیں ہوں. صحیح, ہمت کی, صحیح. میں نے کہا ضرور مجھے مولا کسی جگہ پہ پہنچائے گا, کیونکہ میرا وہ تھا ہی نہیں, میرا سسٹم, میرے باپ نہیں تھے, میرا کوئی تھا نہیں اپنا. تو جو ہوتا ہے جس طرح ہوتا ہے کوئی سسٹم, وہ تھا ہی نہیں جو پیار دیتا. میں ان چیز سے محروم رہی. لیکن میں اس چیز میں احساس میں سیاست کمتری میں پلتی بڑھتی رہتی ہوں, کہتی ہوں پتہ نہیں اب مجھے پیار نہیں ملا میں بیٹھ جاؤں, اب مجھے پیار نہیں ملا ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتی. میں نے کہا میں کروں گی, ان سب کو کر کے میں ایک ماڈل بنا کے میں اپنا نمونہ سامنے پیش کر کے دکھاؤں گی کہ آپ نے مجھ سے نہیں کیا. آج میں دنیا سے پیار کر کے ان سے لے بھی رہی ہوں. بالکل صحیح بات ہے, یہ میں خود دیتی بھی ہوں لیتی بھی ہوں. صحیح, یہ مجھے آج دے رہے ہیں. صحیح بات. دیکھیں وہ جتنے بھی انسانوں کی کمی ہو نا, اس کو کمی بعض کا انسان کہتا ہے کہ یہ میرے پاس ہوتا تو پتہ نہیں میں کہاں پاتا. ہو سکتا ہے وہی کمی آپ کو عروج پر لے جا رہی ہو. حقیقت ہے. میں سمجھتا ہوں جو آپ کو گھر سے پیار نہیں ملا نا, یہی تو آپ کا سفر بنا ہے بے شک پیار ملنے کا. کہ یہ پیار اگر گھر سے نہیں ملا تو کہیں سے تو دے گا نا اللہ پاک. جب آپ نے اس کو تلاش کیا نا پیار کو, اور پیار دے کے پیار ملتا ہے, اور محنت کی نا. اگر ہو سکتا ہے آپ کو گھر سے بہت پیار ملتا تو آپ رابعہ جنجوعہ نہ ہوتی. حقیقت ہے. آپ گھریلو آج کوئی ہاؤس وائف ہوتی, کوئی گھر پہ ہوتی, کسی جگہ ہوتی. جو آپ کو گھر سے, میں نے پہلے کہا جب انسان ٹھوکر لگتی ہے نا تو اس سے بندہ سیکھتا ہے. آپ کو گھر سے پیار نہیں ملا
تو آپ نے اس کی جستجو کی، یار پیار مجھے گھر سے تو نہیں ملا، کوئی تو ہوگا نا، کوئی پیار تو دینے والا۔ ہوگا نا، اللہ ٹھیک کا ہے؟ بندہ کوئی تو پھر ہوگا۔ ہوگا، تو پھر آپ نے اس جستجو میں نکلی ہیں جب، اور سچائی کا دامن تھامے رکھا ہے اور اللہ پہ نگاہ رکھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی کا زینہ ہے آپ کا، جس نے آج آپ کو رابعہ جنجوعہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت آپ کو کامیابی کی منزلیں اسی طرح عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہی نہیں، ہماری رول جتنی بھی خواتین ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں ملک کے باہر، ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جو اس کی سیرت ہے اور اس کی جو صورت ہے وہ پیسوں سے نہیں بنتی، دولت سے نہیں بنتی، اس کے کردار سے بنتی ہے، اور جو کردار انسان کو بلندی کی طرف لے جائے در حقیقت وہی کردار ہوتا ہے، اور ایسا کردار بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس طرح کے کردار بنانے کے لیے رابعہ میڈم جیسی خواتین کا دامن آپ تھامے رکھیں، ان سے سبق سیکھیں، ٹیلی فون پر کال کریں، میں اور ان کہتی ہوں کی کہ یہ پروگرام ہونے چاہیے، میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ یہ اور بچوں کو، میں عورتوں کو خاص طور پہ، بالکل، کیونکہ جب انسان کسی مشکل سے گزر کر وہ جو سیلف میڈ انسان ہوتے ہیں، اصل میں وہی ہوتے ہیں جن کو پیچھے سے بہت ساری دولت مل جاتی ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا دولت کیا چیز ہوتی ہے اور خرچ کہاں سے ہے، اس کیسے، جو سیلف میڈ ہوتے ہیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں، تو وہ ان کو قدر بھی ہوتی ہے کہ گھر میں نے بنایا کیسے اور عزت بنائی میں نے کیسے ہے۔ تو آپ نے میڈم مجھے گھر بھی عورتیں بنایا، کہتی ہیں کہ ہاں آپ کیسے اکیلی رہتی ہیں، ہاں مجھے عورتیں کہتی ہیں صحیح کہ کس طرح آپ اکیلی رہتی ہیں، ہم نہیں رہ سکتی۔ صحیح میں نے کہا جب انسان عادی ہو نا اس چیز کا کہ صحیح میں نے، اب وہ کہتے ہیں فقیری، اور وہ جو ہوتی ہے نا انسان کو کسی ایسے ہی تو نہیں مل جاتی صحیح کہ انسان اکیلا رہ کے کچھ کرتا ہے۔ صحیح میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا اکیلے رہ کے، مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اور میں ذرا بھی گھبراتی نہیں ہوں، صحیح اکیلی ہوتی ہوں، مجھے ایسے پتا چلتا ہے جیسے میرے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، صحیح کیونکہ میرے رب کی غیب سے ایک طاقت ہے مدد ان کے ہے۔ ساتھ، ایمان ہے وہ جس کو میں نے پکڑا ہوا ہے، اور آج میں اس حالت میں ہوں۔ میرے خیال میں آپ اکیلی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب انسان ویسے سو جاتا ہے نا، جس کے ساتھ بہت سارے ہوں، سونے کے بعد وہ اکیلا ہی ہوتا ہے، حقیقت ہے۔ تو جب جاگتا ہے تو ارد گرد جب دیکھتا ہے نا، تو کسی کو چلو کوئی بچہ نظر آتا ہوگا، کسی کو خاتون نظر آتی ہوگی، تو آپ کے ارد گرد تو ہزاروں لوگ نظر آتے ہوں گے، آپ کو بالکل، ہزاری خواتین نظر آتی ہوں گی، اور اچھے پیار کرنے والے چن لوگ چن نظر کے آتے میں ہیں۔ نے لگائے تو میں ہیرے، سمجھتا ہوں چن کہ چن چن کے اس کے رکھے لیے ہیں۔ آپ تو جی ایک گلدستہ ہیں، اور پھولوں کے بیچ میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، جہاں اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ بہت شامل ہیں، کہ اللہ پاک جس طرح آپ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، کہ فرشتے بھی میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوں گے، اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جذبے کو صادق رکھے، کیونکہ جب آپ سوتی ہیں تو انسانیت کے لیے سوتی ہوں گی، حقیقت ہے، اٹھتی ہیں تو آپ انسانیت کا، بالکل۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ابھی بچوں کو دودھ نہیں پلانا، میں نے میاں کو اور ٹھیک کچھ نہیں بالکل کرنا، میں نے اٹھ کے کرنا ہی ہے کہ کسی کی بھلائی کرنی ہے، بھلائی کرنا تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل تو بالکل۔ اللہ تعالیٰ، میں تو بہت خوش ہوں میڈم آپ سے، آج یہاں اور ایک میری دوست کو بھی ایک سوال، وہ اس کی ان کی امی بھی ہیں، تو وہ مجھے ہر وقت کہتی رہتی ہیں کہ کیوں آپ اس میں لگی ہیں، اس کے ابو بھی کہتے رہتے ہیں، تو وہ آج ان دوست میری کو بھی اور ان کے خاوند کو بھی یہ پیغام دے دیں، آج ڈاکٹر عارف قریشی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بھی مجھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ چھوڑ دو یہ چیزیں نا، یہ کیا ہے، اس میں کوئی نہیں لوگ سدھرتے، یہ لوگ ویسے ہی ہیں، یہ کمینے لوگ ہیں، یہ ایسے کرتے رہیں گے، چھوڑ دو ان کو، یہ کرو، آپ بیٹھ جاؤ آرام سکون۔ آج ان کے لیے کوئی پیغام اگر دینا چاہتے ہیں ان کو، میں تو ان کو یہی پیغام دوں گا کہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا، تو اگر میڈم کسی ایک گھر کو سیدھا کر دیتی ہیں، کسی ایک انسان کو ٹھیک کر دیتی ہیں، تو زندگی کا مقصد مل جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میڈم آپ جو کام کر رہی ہیں یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام ہے، اور دکھی انسانیت کی محبت کے لیے کام ہے، بالکل اور آپ کا ایک ایک قدم، آپ کی ایک ایک سانس، آپ کے ایک ایک جذبہ جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو رول ماڈل ہیں۔ اگر آپ جیسی خواتین کہیں کم ہو جائیں تو اس زمانے کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا خواتین کیا کر سکتی ہیں۔ اس معاشرے میں خواتین کا کردار آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ جیسی خواتین سامنے آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ خواتین کیا کر سکتی ہیں معاشرے کے لیے۔ تو میں تو اپنے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو جو آپ کو کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں، میں سمجھتا ہوں آپ کو زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ جیسی خواتین، میں تو چاہتا ہوں آپ جیسی خواتین اپنے ساتھ اور پیدا کریں کہ وہ اس طرح کھڑی ہوں معاشرے کے ساتھ، چلیں ساتھ، وہ ساری ساتھ چلیں، پوری، میں اور لوگ اکیلی ہوں، وہ میرا ساتھ دیں اس کیونکہ سلسلے میں۔ خود بڑا خوبصورت شعر میں چلا تھا، اکیلا ہی جانب منزل، لوگ آتے گئے، لوگ ملتے گئے، کارواں اور بنتا میرا گیا۔ وہی کارواں بن رہا ہے۔ تو میں آپ کا کارواں بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت کارواں
اس کا زندگی کا سفر جاری رہے. اور زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے، لیکن یہ جو آپ کا مشن ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کا کارواں جو ہے وہ آپ کا مشن لے کر چلتا رہے گا انشاءاللہ. مجھے آپ سے اور بہت سپورٹ ملی ہے ڈاکٹر میں صاحب. امید کرتا ہوں کہ آپ ایک مشن چھوڑ کے جائیں گی. آپ ایک مشن پہ آپ اپنی زندگی نہیں گزار رہی، آپ ایک مشن پہ ہیں. تو مشن جب انسان کا بن جاتا ہے نا، اس کے لیے پھر قافلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مشن وہی ہے جو آپ چھوڑ کے جائیں پیچھے چلتا رہے. آج ایک مجھے اور بھی امید ہے بات کہ ڈاکٹر عارف صاحب سے میں کہنے لگی ہوں کہ مجھے آج آپ کے کلینک میں وہ دکھی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اگر ایک جگہ پہ اگر ایک کمرے میں ہیں تو میں ان کے پاس جا کے ان کے دکھ کم کرنا چاہتی ہوں. موسٹ ویلکم میڈم. آپ جس وقت بھی تشریف لائیں، ابھی میں کیونکہ اسی جگہ سے آیا ہوں، میں نے جانا ہے واپس، تو آپ آئیں کبھی ایسے وقت میں کہ ضرور رابطہ تو آپ سے ہوگا. رابطہ ہو. جب بھی آئیں تو تھوڑا سا ٹائم ضرور دیں کلینک کو. مجھے خوش ہو گئی. موٹیویشن کے لیے ان کے ہاں، لیے ان موٹیویشن کو کریں. تھوڑا سا بالکل دل کے نہیں، بالکل بوجھ بالکل ہلکا کرنے کے لیے. بالکل. اور بعض کا ایسے ایسے دکھی انسان آتے ہیں میڈم، آپ حیران ہوں گی کہ بعض کا بچے اپنے والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. 2-3 دن کے بعد پوچھ کے تھے ابا جی ٹھیک ہے نا؟ میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسے بھی انسان ہیں. میں اللہ پاک ہم سب کو، اس معاشرے کو اس کی سمجھ عطا کیا فرمائے. ڈاکٹر صاحب ہم یہ بات ہم کام نہیں کر سکتے؟ گلی محلے میں کوئی 4 بندے جس طرح یہ ہم بیٹھتے ہیں، دکھی لوگوں کو یہاں بٹھا کے کیا ان کو ہم آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ویسے واہ کے لیے لگے رہتے ہیں. نہیں وہی بات ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے. دکھی دیکھیں کسی کے سر پہ دست شفقت رکھنا، اس میں پیسے خرچ نہیں ہوتے، بے لوس ہوتی ہے. کیونکہ یہ وہ خدمت ہے جس میں پیسے خرچ نہیں ہوتے، اور اس میں اجر بھی بہت زیادہ ہے اور سکون بہت زیادہ ہے. جس کے لیے آپ کریں اس کو بھی اور خود اپنی ذات کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دکھی انسانیت کے ساتھ کام کرتے رہنا، ان کی تکلیفوں میں شامل ہوتے رہنا، اور اس جذبے کو رکھنا، یہ اتنا چھوٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے. اور یہی اصل میں انسانیت کی معراج ہے کہ آپ جو ہے، آپ کے دل کے اندر جو احساس ہے، جو جذبہ ہے، وہ اس میں درد ہو. بے شک درد کے بغیر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کرنے کو کچھ کم نہ تھے جنت شجر. اللہ تعالیٰ نے پیدا انسان کو درد دل کے واسطے، لیکن ہم وہ ہے نہیں، وہ کوئی نظر آیا ہے نہیں. تو درد دل تو ہم رکھے نا. جس کے دل میں درد ہے انسان وہ. جس کے دل میں درد نہیں ہے وہ کیا انسان ہے؟ حقیقت ہے. تو میں آج اپنے سامنے ایک درد بھرا انسان دیکھ رہا ہوں، جو جس کے اندر دل دکھ کی پہچان ہے، احساس ہے. میں بہت اپنے آپ کو آج بڑا محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوں جس کے اندر درد کے جذبات ہیں، محبت کے جذبات ہیں، احسار کے جذبات ہیں، اپنی زندگی دوسروں کے لیے گزارنے کے جذبات ہیں. میں بہت متاثر ہوں. میں آپ سے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ جذبے صاحب. بعض بار میں خواتین کو کیوں کہہ رہا ہوں جو دیکھ رہی ہیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کچھ نہ کچھ سیکھ لیں، کچھ تربیت حاصل کر لیں، کچھ ایسی خواتین کو دیکھ کر کچھ موٹیویٹ ہو جائیں. اب جہاں بھی، میں نہیں کہتا کہ آپ دنیا میں جا کے یہ سفر کر کے خدمت کریں، آپ اپنے محلے کے 2-3-4 لوگوں کی دکھ میں شامل ہو جائیں. بالکل. آپ اپنے پڑوس کے 2 پڑوسی کرنے کے بجائے آپ کو 4 بندے رکھ لینا. 2 پڑوس نہیں، آپ پڑوس کو ہی دیکھ لیں. آپ کے پڑوس میں دیکھیں، ویسے پڑوس میں بالکل 40 گھروں تک پڑوس ہوتا ہے، لیکن آپ 2-4 گھر جو ہیں ارد گرد، وہاں جو دکھی ہیں، کوئی بیمار ہیں، جو غریب ہیں، ان کو کچھ نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، 2 میٹھے بول ان کو بیٹھ جائیں. تو اللہ پاک کے پاس ایک عیادت کرنے کا ثواب اتنا بڑا ہے، بیمار کی صرف عیادت کرنے کا. اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ سوچیں کہ میں یہ کام اور کام سارے چھوڑ دوں، میں صرف بیمار، میں صرف لوگوں کے بیمار جو ہیں ان کے ساتھ جا کے پوچھوں بابا جی آپ ٹھیک ہے نا، تکلیف تو نہیں ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا اتنا بڑا اجر ہے. یہ نماز روزے حج زکوٰۃ اپنی جگہ، لیکن کسی کی بیمار کے یاد کرنا، کسی کے دکھ میں اس کے ساتھ شامل ہو جانا. آج کل ہم نے ایک مشن بنایا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم دکھاوا بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ جو انسانیت کا کام کر رہی ہوں نا، یہ اندر رہ کے کر رہی ہوں. میں رب کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور اللہ کے درمیان ہے. میں آپ کو میرا بتاؤں کہ جب آپ دکھاوے کے لیے کریں گی نا، اس دن آپ ختم ہو جاؤں گی. یہ آپ کو یقین. جو بھی انسان دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے نا، اس کی فوٹنگ زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوتی. وہ 2-3 سال 4 سال تو شہرت پا سکتا ہے، بھائی یہ کام کر دیا، وہ کر دیا، غریبوں میں بڑی مدد کی، یہ فنڈز باندھ دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتا. کیونکہ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں اس کا مقصد ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ مجھے لوگ کہیں جی یہ بڑا سخی ہے، جی فلان ہے. تو یہ اللہ کی نظر میں سخی نہیں ہوتا، یہ ان چند لوگوں کی نظر میں، اور انہی لوگوں میں سے اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا کرے بندہ. تو اللہ تعالیٰ جس کا جذبہ صادق ہو، جس کی نیت اچھی ہو، وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے صرف
صرف اندر سے کام کر رہا ہوتا ہے، دل کے اندر گہرائیوں سے کسی کی انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. وہ کوشش کرتا ہے میں چھپ کے کروں، میری یہ چیزیں باہر نہ نکلیں اتنی زیادہ، تو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور جب وہ اللہ جب پسند کرتا ہے نا، وہ انسانیت کی معراج اس طرف، تبھی انسان کی عزت بھی بنتی ہے اور بلندی بھی تبھی ملتی ہے جب انسان صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے نبی کی خوشنودی کے لیے اور اس واسطہ پر چل کر انسانیت کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ جی. رابعہ جنجوعہ صاحبہ آپ کا شکریہ. بہت ساری باتیں رہتی تھی لیکن انشاءاللہ پھر آپ کو بلائیں گے اور آپ سے سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ ایک ماٹو لے کے چل رہی ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. اتنی تو جرتیں ہوں میری کم سے کم بلند، شاہوں کے تخت فقط اشاروں سے چھین لوں. یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. یہ آپ کے جذبے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی، اور آپ کی گفتگو سنی دل بہت باغ باغ ہوا کہ انسانیت سے محبت کرنے والے، انسانیت کی قدر کرنے والے لوگ موجود ہیں تو انسانیت قائم ہے. میڈم اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو صلہ اور اس کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ نوازے. کائنات میں آپ کسی کے محتاج نہ رہیں، کائنات میں ہمیشہ کامیاب رہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے میرا قد بڑا کیا، میری عزتوں میں اضافہ ہوا، آپ آئیں اور مجھے ان کے ایک آج سکون ملا، خوشی ملی کہ میں نے آج ایک وہ شخصیات آئی جو درد دل رکھتی ہیں، انسانیت سے محبت کرتی ہیں، انسانیت سے وفا کرتی ہیں. بہت 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 شکریہ. میں میڈم پھر آپ سے درخواست کروں گا، پھر کبھی مجھے وقت دیں آپ تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کا انٹرویو چلائیں اور یعنی کہ آپ کے جو مشن ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ مدعا لے کر چلی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اندر یہ والا مشن پیدا کرے، یہ مدعا پیدا کرے، کامیابی و کامرانیاں آپ کے قدم چومیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بس آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتی ہوں. یہ سارے ہمارے جو جتنے پاکستان میں آل اوور دا ورلڈ جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں، یورپ میں، پاکستان میں جو دیکھ رہے ہیں، ایک صرف میں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کے کفن میں جیب نہیں ہوگی، اس کفن کے اندر آپ لے کر کچھ بھی نہیں جائیں گے. اتنا بس کر دیں اس رب کے لیے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سچ بولیں. کیونکہ یہ قرآن اور حدیث میں نہیں کہہ رہی ہوں، میرا قرآن کہہ رہا ہے، میری حدیث، میرے سنت رسول وہ ایک سچ کا نمونہ تھے. تو ان کے نقش قدم پہ چلیں خدا کے لیے. آپ کے اللہ تعالیٰ نمازوں کے بھوکے نہیں ہیں. آپ کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں آپ لے کے جائیں. ایک آپ کی نیک اولاد جائے گی، دوسرا جو علم ہے دوسروں تک پہنچاؤ، تیسرا اپنے ہاتھ سے دے کے جاؤ. اور بس ایمان کی حالت میں کلمہ نصیب ہو، اس میں اپنا یہ وقت گزارو. یہ دنیا میں محل بنانا، کوٹھیاں بنانا، بنگلے